جی السلام علیکم، میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ عظمہ کاردار صاحبہ موجود ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو بلوچستان کے اندر حالات ہیں وہاں پر محبت، اثار اور اپنی قوم پوری کا فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا، یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے، مگر ایسے میں اختر مینگل ہوں یا ابھی مولانا فضل الرحمان حال ہی میں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا اور ایک کیوس والی سچویشن، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے اوپر، بالخصوص مریم نواز کے اوپر بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وردی پہننے والا جو ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ہمیں نہ بتاؤ، یہ نہ کرو۔ تو کیا وردی سے وہ جو جذبہ ہے وہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی سن رہی تھی مولانا فضل الرحمان کی باتیں، بہت افسوس ہوا مجھے۔ میرے خیال میں ایک فرسٹریشن کی وہ انتہا تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کو عادت نہیں ہے اقتدار سے باہر رہنے کی، اور چونکہ اقتدار اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے تو اس لیے ان کو اب بڑی سخت جو ہے تکلیف اور پریشانی ہے کہ وہ ریاست کے اداروں پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ ان سے میں ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس طرح سے بات کریں غیر ذمہ دارانہ، کیونکہ ظاہر ہے ایک مولانا نورانی کے وہ بیٹے ہیں، لیکن کچھ زیادہ ہی میرے خیال میں کچھ آج انہوں نے باتیں کی ہیں جو کہ ان کو فوراً میرے خیال میں اس اپولوجائز کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک قائم اور دائم ہے کیونکہ ہمارے پاس بہترین دنیا کی افواج ہیں، اور انہوں نے اپنی قربانیوں سے ہمارے سرحدوں کی جو وہ حفاظت کی ہے، اس کی وجہ سے آج وہ جناب بیٹسے بھی چلا رہے ہیں، اور آج پارلیمنٹ میں بھی کچھ سیٹیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان کو ہوش میں ناخن لیں کہ آپ کو اتنی آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں نا سیاسی طور پہ۔ آپ اپنے حلقے سے تو ہار جاتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی سیاسی بیس، اپنی سیاسی ساکھ کو ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد جو ہے کوئی بات کریں۔ تو یہ ان کو عادت ہے کہ ان کو ایک پلیٹ میں رکھ کے اقتدار دے دیا جائے، یا ان کو ہر چیز جو ہے بڑے آرام سے مل جاتی تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اور بلوچستان میں جو ہو رہا ہے تو وہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری افواج ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، جو اپنے خون کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور وہاں پہ یہ جو را اور بھارت کی وجہ سے جو بی ایل اے اور یہ جو پراکسی بیٹھی ہوئی ہے بھارت کی، کون کر رہا ہے فنڈنگ ان کی؟ کون ان کو ویپنز دے رہا ہے؟ کون ان کو ڈالرز دے رہا ہے؟ یہ ساری کارستانی جو ہے ہمارے سب سے بڑے دشمن انڈیا کی ہے، اور مولانا صاحب یہ سب بھول گئے اور کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو ہے وہاں پہ ان لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، یا وہ کلبھوشن کو بھی بھول گئے۔ تو خدا کا واسطہ ہے مولانا صاحب، کوئی اپنی عزت کا ہی پاس کر لیں۔ اور اختر مینگل جو ہے وہ ان سے بھی میں یہی گزارش کروں گی کہ آپ پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ آج جو ہم یہاں پہ ایک پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے، آج پاکستان جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل، ہماری سی ڈی ایف اور ہمارے پرائم منسٹر اور ڈیپٹی پرائم منسٹر نے جو کاوش کی ہے، پہلے مارکہ حق جیتا، پھر اس کے بعد مارکہ امن جیتا۔ پوری دنیا میں ہماری ساکھ اس وقت بنی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں وہ اونرشپ لے رہے ہیں پاکستان کی۔ آپ اپنے ریاستی اداروں پہ چڑھ دوڑیں، کچھ تو خدا کا خوف کر لیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو، اور پاکستان جو ہے اس کا جو دشمن ہے اس کو آپ جو ہے شے دے رہے ہیں کہ وہ آ کے، یہ تو وہ اس طرح کی باتیں ہیں جو آپ کوئی بھی بھارت کا چینل لگا لیں، سارا دن وہ اتنے خوف زدہ ہیں ہماری فوج سے کہ سارا دن وہ ہماری فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، سارا دن وہ ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ان کا اتنا منہ کالا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں، وہ آئسولیٹ ہو گئے۔ اور آپ انسٹیڈ کہ آپ اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہوں اور عوام کو بھی جو ہے وہ اداروں کے پیچھے
سیسا پلائی دیوار بنا کے کھڑا کریں، آپ ان کو اکسائی جا رہے ہیں. بڑے افسوسناک بات ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں نا، یہ آپ کے جو اس طرح سے دائرہ کار میں، اور ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ سیاسی بصیرت رکھنے والے ایک لیڈر ہیں، اس طرح سے باتیں نہیں کرتے ہیں. یہ جو ہماری جو ملکی سلامتی ہے، اس کو پے در پے آپ چرکے لگا رہے ہیں، اس کو آپ ہماری قومی سلامتی کو ہٹ کر رہے ہیں. ہماری جو افواج ہیں وہ اگر نہ ہوتی تو یہ بھارت نے کب کا آپ کو کھا کے ہضم کر کے ڈکار بھی نہیں لینا تھا. تو یہ تو ہماری افواج ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مضبوط قلعہ ہے، اور کوئی ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے. تو ہوش کے ناخن لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان جیسے جو رہنما ہیں، ابھی وہ سارا جو ملبہ ہے وہ ریاست کے اوپر ڈال رہے ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ کا؟ تو وہ منافقین، آپ نے دیکھا نا کہ سارے منافقوں کے امام بنے تھے، پچھلے دنوں انہوں نے امامت بھی کروائی ہے، انہوں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے. تو 2018 سے 2024 تک ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف، یہ پوری تقریر اپنی تاریخ میں ان کے خلاف کیا کیا بولتے رہے، اور اب ان کی امامت کروا رہے ہیں. تو منافقین کے ساتھ مل کر تو جس طرح کی منافقت والی سیاست ہو رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے باہر نہیں چاہیے؟ ہم سب کو پتا ہے، بلکہ ہم اکثر مولانا سے یہ پہلے سوال بھی کرتے رہے ہیں. آپ چاہتے تھے کہ کے پی میں آپ کی حکومت بنے، کے پی میں اپنی حکومت چاہتے تھے. پہلے وہ انہوں نے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا تھا کے پی کی گورنمنٹ کو، پھر اس کے بعد نماز ان کے پیچھے انہوں نے پڑھی. اب وہ جو اسٹریٹ ایجیٹیشن ہے وہ نہ ان سے ہو رہی ہے نہ ان سے ہو رہی ہے. دونوں ہی ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں، دونوں ہی زمین پہ صفا چٹ پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ کوئی اس کو ٹارگٹ کرتا ہے، کوئی اس کو کرتا ہے، لیکن دال کسی کی نہیں گل رہی ہے. اب صرف وہ ریاست کے خلاف ہزا سرائی کر کے تو تھوڑا سا اپنی وقت ویلیو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے اور مزید آپ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی ہم پاکستانی جو ہے وہ اس وقت آپ کی بات نہ سننے کو تیار ہے، نہ وہ سننا چاہتا ہے، کیونکہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ادارے جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک مضبوط قلعہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی جو ہے دشمن کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کے پی ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، وہ کہیں جو ہے ہمیں زچ نہیں کر سکتا اور ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہماری افواج جو ہے منہ توڑ ان کو جواب دے رہی ہیں. تقریباً میرے خیال میں 600-700 ہزاروں کی تعداد میں آپریشن ہم کر چکے ہیں، اور ان کو جہنم واصل کر چکے ہیں یہ جو خارجی ہیں. تو یہ ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہو رہا. آپ بتائیں نا، آپ نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ آپ نے جو اتنی آپ باتیں کر رہے ہیں، اپنی افواج کو للکار رہے ہیں بیٹھ کے، تو یہ آپ اپنے دشمن خود کر رہے ہیں. تو خدا کا خوف کر لیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ، آپ کا پوائنٹ جو ہے ایگزرٹ ہو گیا. بہت شکریہ. بیکاز آف سم انٹرنیٹ پرابلم آپ کی اور میری دونوں طرف سے، تو ہم اس کو پرولونگ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ دوبارہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ اپنے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اور عظمیٰ کاردار صاحبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.